Assalamu alaikum guys, my name is Ali. Welcome to my fifth lecture on the history of the subcontinent. The major topic which I will discuss with you is the religious conditions of the subcontinent's people during the regions of the British Empire. This lecture has so many aspects. First is the Hindu mat. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہندو مت برہمنوں کا دھرم یا مذہب نہیں تھا بلکہ ایک طریقہ کار یا مسلک تھا. ان کا اصل مذہب برہمانیت تھا. اس کے علاوہ بدھ مت اور جین مت جیسے مذہب اسی کی کوکھ سے نکلے تھے اور کہا جاتا ہے کہ اسی کو جا ملتے تھے یا اسی کے اندر جا داخل ہوئے تھے. اور پھر برہمنوں کا مذہب ویدوں کا مذہب بھی کہلایا جاتا تھا. ٹھیک ہے، جو ہر دیوتا اور ہر مسلک کو اپنی گود میں آنے کی اجازت دیتا تھا. اس کا نتیجہ تو یہ نکلتا تھا کہ مسلمانوں کی آمد کے وقت بر صغیر میں کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 9 کروڑ سے زیادہ دیوتاؤں یا بتوں کی عبادت کی جاتی تھی. اشوک، کشنک اور ہرش جیسے حکمرانوں کے دور میں بدھ مت سرکاری مذہب کہلایا جاتا تھا. لیکن کہا جاتا ہے کہ جب طوائف الملوکی جیسے خود مختاری کا دور آیا تو ہندو دھرم یا وید دھرم کی احیاء کے مہم میں راجپوت راجاؤں نے آگے بڑھ کر بدھ مت کو پیچھے ہٹا دیا. پھر چنانچہ برہمنوں نے اقتدار ہاتھ میں لیتے ہی کشتری اور اس کے علاوہ جو دوسری ذاتیں ہیں جیسے کہ ویش اور شودروں کو پھر سے اپنا غلام بنا لیا، بلکہ شکست خودرہ ذاتوں کو اشوت قرار دے دیا گیا. ان کے علاوہ اگر ہم دیوتاؤں کی بات کرتے ہیں جس میں شیو، وشنو اور برما ہندوؤں کے سب سے بڑے دیوتاؤں میں سے تھے، اور ان کا دیوتا جس کا نام برہما تھا وہ کہا جاتا تھا کہ وہ خالق کائنات تھا. اور اس کے علاوہ وشنو جو کائنات کو، پوری دنیا کو برقرار رکھنے والا تھا اور دیوتا تھا، اور جو تیسرا تھا جس کا نام شیو تھا، اس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کو ختم کرنے کا دیوتا اس کو قرار دیا جاتا تھا. اس کے علاوہ بھی کئی دیوتا تھے، اور بڑی بات تو یہ ہے کہ ملتان جو تھا اس وقت کے دور میں وہ بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا، اور ملتان دراصل مول دیوتا کا استحال تھا. اور بس یہی نہیں بلکہ بت پرستی کے ساتھ ساتھ تو ہندوؤں میں آبا پرستی بھی رائج تھی، یعنی کہ والدین کی پوجا کی جاتی تھی. خاندان کے جو بزرگ تھے وہ پوجا کے لائق ٹھہرائے جاتے تھے، اور کسی ممتاز فرد کے مرنے پر تو اسے دیوتا کی حیثیت حاصل ہو جاتی تھی. رام، کرشن وغیرہ ایسے جتنے بھی ہندو راجاؤں تھے جو دیوتا کی حیثیت اختیار کر گئے. اونچی ذات کے برہمن بھی نیچی ذاتوں کے دیوتا ٹھہرائے جاتے تھے، اس وقت کی بات ہے. اور پھر برہمنوں کو بے اندازہ اختیارات حاصل تھے. ان کی مقدس کتابیں جو تھی جو وید کہلاتی ہیں، ان کی تعداد آلموسٹ 4 بتائی جاتی ہے. پہلی تو ایک رگ وید ہے، دوسری یجر وید ہے، تیسری سام وید ہے، اور چوتھی جو ہے اتھر وید ہے. لاجک تو یہ ہے کہ برہمن یہ کتابیں شودروں کے علاوہ باقی تمام ہندوؤں کے سامنے پڑھا کرتے تھے. اگر کوئی شودر کسی بھی طریقے سے ان کا وید سن لیتا تو کہا جاتا ہے کہ اس کے کان کے اندر شیشے کو پگھلا کر ڈال دیا جاتا تھا. ان کے علاوہ ان کی جو کتابیں ہیں ان میں اپنشد اور پران مذہبی فلسفے کی کتابیں ہیں، اور رامائن اور مہابھارت تاریخ اور ادب سے متعلق تھیں. یہ کتابیں مقدس خیال کی جاتی تھیں اور الہامی تصور ہوتی تھیں. So the last point is the education. This is just the last but not least. In this option we will study that the rights of getting the education was just in the hands of the Brahman. We can say that there were many institutions, just like in the Toshalis, Paliputra, Texala and Sialkots. There were many institutions of this study were found in these cities, but just highest caste were getting the education. So there were Hindu have had also the discrimination in the knowledge system. The reason is that they could not get the benefits to it like the other nations. The hearing of the Vedas, you can imagine that the hearing of the Vedas
is just the rights of the is just right of the Brahman. So, and if any Shudra, yeah, any other caste, the peoples want to interest listen the Vedas, then they were put metal glass in the hairs of the Shudras. Uh, and the ears of the Shudras. Sanskrit was also the knowledgeable language of the Brahman. So education, you can imagine that education system was not found in the subcontinent before arrival of the Muslims, because and when Muslim came in the subcontinent, then the Sanskrit was died language in the time of the Muslim.